أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، تیسرا جمعۃ المبارک کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پکی ٹھکی ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سبا 22واں پارہ، اس کی آیت نمبر 28 میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر خبردار فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے. اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اور پھر ایک آیت پاک اور، یہ سورہ اعراف شریف میں آیت نمبر 158 پارہ نمبر 9 اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرمایا ہے: قل یا
إني رسول الله إليكم جميعا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں میرا اللہ ارشاد فرمایا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تمہارے سارے کے سارے لوگوں کے لیے. جب سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور بنا کے بھیجا، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ساری کائنات کے لیے ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. ذرا آگے چلیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں کے بعد بھیجا ہے اور سارے نبیوں کا ختم فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے. ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت ہی حسین اور جمیل گھر بنایا، لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں رکھی گئی ہے اور یہ کیوں اینٹ کو نہیں رکھا گیا. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں اور میری تشریف آوری کے بعد اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے چلیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا جہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پہنچایا. کب؟ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو ایک جگہ پر، ایک اپنی قبر پر نماز پڑھتے ہوئے یا درود پڑھتے ہوئے چھوڑ آئے تھے. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سے مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تشریف فرما ہیں. تو اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آ سکتے ہیں، جلدی آ سکتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کے مشرقوں کو اور مغربوں کو دیکھا. سرکار فرما رہے ہیں، اور آگے سنیے سرکار کیا فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں سے 30 کذاب جھوٹے، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن خیال کرنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. چونکہ یہ تیسرا جمعہ ہے
اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو کچھ نہ کچھ مواد دے دوں، تاکہ اگر میں اپنی خطابت میں لگ جاؤں تو پھر بہت سارا وقت چاہیے. تو میں آپ کو صرف حدیثیں پاک سے سنا رہا ہوں، ذرا سن لیجیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نبی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا ہے، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہاں اب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت کے ساتھ ہوں گے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے خلیفے کی بیعت کو نبھانا. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے خلیفے کی بیعت کو نبھانا. یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک حدیث پاک اور سن لیجئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، فلا فخر، اور مجھے یہ اس بات پر فخر نہیں ہے. توجہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا قائد ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اب یہاں علماء فرماتے ہیں سرکار کا یہ فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، بلکہ ان نبیوں پر ان کو یہ فخر ہے کہ انہیں میں مصطفیٰ جیسا قائد ملا. اللہ اکبر. پھر آگے سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صرف اس پر فخر نہیں کرتا، پھر فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مجھے سارے نبیوں کے بعد بنایا ہے اور سارے نبیوں کا اختتام فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت المقدس میں پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے سارے پتھر کے ساتھ باندھ دیا. پھر آپ نے مسجد میں فرشتوں کو نماز پڑھائی. پھر حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں. پھر سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی
اولاد نرینہ یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا محبوب کسی، چونکہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے اس لیے ان کے پاس رحمت نہیں ہے، بس بلکہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے یہ ساری امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر میرا محبوب پیارا وہ ہے کہ ہم نے ان کو سارے نبیوں کا اختتام فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ حدیث پاک میں آپ کو بعد میں سناتے، میں ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک میں خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو میرے مصطفیٰ السلام اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مور تھی۔ یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے کراچی کے ایک بزرگ ہیں فوت ہو گئے، ان کی میں ایک بات سن رہا تھا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مور عطا فرمائی، ان کو مور عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کیا نام اس کا مور تھی، یہ ایک انگوٹھی تھی، چھلا جو کہہ لو۔ تو وہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی بلکہ رکھ دی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ نبوت کی مور رکھ دی۔ پہلے تو تھا نا کہ جب چاہا اتار لیا، لیکن یہ ایسا تھا اللہ اکبر کو چاہتا بھی تو ایسے اتار نہیں سکتا تھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مور تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ تو پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی جو بھی ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، یہ سیاستہ کی آخری کتاب ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتنہ دجال کے متعلق بیان فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں ان کا اسلام والا معاملہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو ہے پیر کا پتر، ہے پیر کا پتر بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے ہمارے فلاں صاحب نے 400 مندر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیونکہ اسلام نال تعلق ہے ہی نہیں، تعلق ہوتا تو کیسے ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب تک آخری نبی نہیں مانیں گے تب تک بات بنے گی نہیں ہے۔ چلیے ایک اور حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے کئی نام ہیں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میرے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اب تو وہ حالات ہی نہیں رہے، وہ وقت تھا مجھے جب ہم چھوٹے تھے تو مسجد شریف میں جیسے ہی رمضان شریف آتا تھا تو سارے جگہ نہیں ملتی تھی، اگر جگہ ملتی تھی تو ایک دوسرے کے پیچھے، لیکن قرآن پاک لے کر کو پیچھے کیسے بیٹھو، تو پوری مسجد شریف میں لوگ قرآن پاک کے لیے ترستے تھے۔ اب بس وہ ہمارے استاد ایک بزرگ ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اگر اجازت تو سنا دوں۔ اور یہ میں نے اس لیے نہیں سنانا کہ یہ شعر ہے، میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ کچھ غم نہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت سے گئے، کچھ غم نہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت سے گئے، غم تو یہ ہے کہ صبح ہو اور صبح کو اخبار نہ ہو۔ اس وقت تو صرف اخبار ہی تھی، آج کل تو یہ ماشاءاللہ یہ چھلتر سی ہے، سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی اب اخبار والا مالا کم ہی ختم ہو گیا ہے۔ کاش ہم پر وہ دوبارہ آ جائے دور کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں۔ تو آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید، اکثر قرآن مجید کے ایک طرف ابتدا میں اللہ کے 99 نام اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے 99 نام آخر میں لکھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں مٹانے والا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں جمع کرنے والا کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں آخر میں مبعوث ہونے والا۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سرکار فرما رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ میں اسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ساجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب فوت ہو گئے نا، تو آپ نے جو کپڑا آپ کے اوپر تھا نا، تو اس کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، جیسے ہی اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو ان کے سینے اور چہرے سے جو کپڑا ہٹایا گیا تو آپ کے منہ سے آواز آ رہی تھی محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ نبی وہ ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، یہ اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ وہ ہیں سارے نبیوں کو ختم فرمانے والے، یہ آخر النبیین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات کے آخر میں بھیجا اور سارے نبیوں کا ختم فرمانے والا بنا کے بھیجا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلام ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ٹیلے پر دیکھا گیا کہ اس یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا
اور لوگ اس کے گرد جمع تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ کیا؟ یہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو یہ طلوع ہوتا ہے۔ اب صرف آخر نبی احمد ان کا آنا باقی تھا، تو وہ چونکہ طلوع ہو چکا ہے اس لیے اب آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے حدیث پاک۔ چلو جو میں حدیث پاک وعدہ کیا میں وہ تمہیں کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو وہ گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے نا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور آپ نے اللہ کا نام لیا، اور کس انداز میں لیا سنا دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا یہ تو وہ نام ہے جو وہ سنتے رہے، لیکن اب حضرت جبریل نے کچھ پڑھا، اور کیا پڑھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے سنا اور 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام سنا تو عرض کی، آپ نے فرمایا اے پیارے جبریل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کا نام محمد ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آپ کی اولاد ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ تو اب بھی اگر کسی کو شک ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنی قبر کو گندا نہ کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک شعر لکھتے ہیں، سنا دوں؟ ہاں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا،
کا اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج ہی مانگ لو, آج ہی مان لو. اگر آج مان لیا تو انشاءاللہ موجاں ہی موجاں نے, نہیں تے پھر. آخری حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, اور یہ حدیث پاک وہ ہے جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا. یہ کراچی میں, سمجھ گئے نا, ان کے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے انور شاہ کشمیری. وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس ذات کو جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تقریباً 80 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے. چتروں کو چھڑا دیں. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئی ترستے نے سونے دے دیدار واسطے. وہ کیا لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سے پہلے بھی کچھ ہوگا نا. وہ کیا ہے؟ جب دنیا چھوڑ کے جائے گا تو وہ قبر میں, تو جب وہاں پہنچے گا نا تو سوال ہوگا مر ربک, تیرا رب کون؟ جو تھا نا, جو ہوگا کافر. جی بیٹا, میں اس میں شاید مدینے پاک اب ٹکٹ آ گیا ہے, لیکن پھر بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جان میں استعمال عطا فرمائے. توجہ ہے کہ ادھر کی لگ گئی توجہ, توجہ فرمائیے. سوال ہوگا مر رب, تیرا رب کون ہے؟ تو جو کافر ہے, جو منافق ہے, وہ تو کہے گا ہائے مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. لوگ کچھ کہا کرتے تھے. دوسرا سوال, ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. لوگ کچھ کہا کرتے تھے. پھر سوال ہوگا تیرا اس نوری مکھڑے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتا تھا؟ تو کہا ہے مجھے نہیں پتا, ہائے 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 افسوس, ہاں ہاں ادری, ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. لوگ کچھ بات کہا کرتے تھے. لیکن بندہ مومن سے جو سوال ہوگا کیا, مر ربک, تیرا رب کون؟ تو جواب ہوگا میرا رب اللہ ہے. یہاں ایک بات سنا دوں, میں نہیں لکھتا, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا نا, وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی تھا. تو قبر میں جب چلا گیا نا تو فرشتے آ گئے, انہوں نے پوچھا مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے فرشتوں مینوں پوچھ دیو, میں تو غوث پاک دا دھوبی رہا, مینوں پوچھ دیو. اب دوسرا سوال, ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی, او جناب مینوں نہ پوچھو, میں تے غوث پاک دا دھوبی رہ گیا. جب اتنی بات ہوئی نا, میرے غوث پاک دا نام لیا, میں نہیں کہہ رہا, یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو
انہوں نے میرے غوث پاک کا نام دیا ہے، اس لیے اس کو لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آگئی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب سنو، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہا جی فرشتوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں تو سرکار کا دین رہا ہوں، اسلام ہے وہ۔ پھر ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، تیرا اس نوری مکھڑے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا جی بات یہ ہے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ فرشتے مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے تو مرنا ہی اس لیے قبول کیا ہے کہ قبر میں آپ کی تشریف آور ہوگی۔ اب سنیے وہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ جب یہ سوال ہو جائے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہاں بالکل تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، ہم تو یہ خاتم النبیین کے لیے جو آج میں نے یہ تیسرا جمعہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اس وقت جو حالات ہیں، میں فرشتوں کے ذریعے میں بات آگے وہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا غلام تہاڈے ختم روح واسطے کچھ نہ کچھ کردا ہی رہا سی، اگرچہ بیمار ہوں لیکن پھر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، پڑھتے رہے سرکار کی نعتیں دنیا میں ہر ایک لمحہ، پڑھتے رہے سرکار کی نعتیں دنیا میں ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ تو آج میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعت پڑھ لیجئے، پڑھوں آپ سے؟ تاجدار ختم نبوت جڑا اج بھی نہیں بولیا نا تے میں ہی نہیں، وہ تو اللہ بھی ناراض ہے، سچی گل ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے، کیوں آپ جانتے ہیں میں بیمار ہوں، اور میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو ایک صفحہ کبھی کبھی پورا صفحہ، کبھی کبھی آدھا صفحہ، اس کے بعد میری آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ یہ میرے ساتھ محمد احسان بھی ہوتا ہے، اپنے محمد اکرم صاحب بھی ہوتے ہیں، تو یہ صاحب تینوں میں کچھ نہ کچھ پہ تیاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بیماری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اب مجھے توفیق عطا فرمائی، کچھ نہ کچھ میں تیاری کر کے آتا ہوں۔ تو بس پھر میں یہ بتاؤں گا، پھر یہ ہوں گا کہ میرے قرآن پاک میرے سامنے ہے، میں ویسے کبھی کیتا نہیں، سچی غلطی ہے، سچی غلطی ہے۔ قرآن پاک میرے سامنے بیٹھے ہے، جیڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آخری نبی نہیں منتا، ایتھے بھی ذلیل ہے تے قبر آخرت بھی ذلیل ہونا ہے، تے آخرت چ بھی ہونے قبر چ بھی تے آخرت چ ذلیل ہونا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ دا مننے والا سرکار نو خاتم نبی مننے والا انشاءاللہ دیاں موجاں ایتھے بھی نے تے قبر چ بھی تے آخرت چ بھی نے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔